اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اس آیت کے اندر ہجرت کے متعلق جو ہے وہ احکامات نازل ہوئے تھے، وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا گھر بار کو چھوڑنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چل پڑنا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، ہجرت ایک وقت تھا جو شروع اسلام کے اندر ہجرت فرض تھی، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ہجرت کرنا بھی فرض تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جہاد فرض رہے گا میری امت پر، باقی رہے گا، لیکن ہجرت ختم ہو چکی ہے۔ تو باقی یاد رکھیں، نیکی کی راہ پہ ہجرت کرنا یہ تو اب بھی وقت موجود ہے۔ علماء نے اس کی کئی وضاحتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا اور جہاد کرنے کے لیے ہجرت کرنا، حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہجرت کرنا، یہ وہ ساری ہجرتیں ہیں۔ اگر بندہ ان میں سے یعنی نیکی کے کام میں سے کسی بھی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کر رہا ہے۔ طالب علم ہے نا، طالب علم، اس کی شان دیکھیں۔ طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اور چلنے کے بعد اگر وہ فوت ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن طالب علم کے درمیان اور نبی کے درمیان صرف نبوت کا فرق ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے! طالب علم کے درمیان، جسے وہ طالب علم جسے علم حاصل کرتے کرتے موت آ گئی، اس کے درمیان اور نبی کے درمیان صرف درجہ نبوت کا فرق ہوگا، باقی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا تو فوت ہو گیا، فرمایا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر سال کا حج لکھ دے گا، اسے ہر سال حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح عمرہ کرنے کے لیے اگر کوئی شخص نکلا ہے تو جب تک اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو ہر سال اس کے نامہ اعمال کے اندر عمرہ لکھ دیا جایا کرے گا۔ تو اب دیکھیں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اس کا حال کیا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، فرشتے انہیں مارتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے۔ ہجرت کر سکتے تھے لیکن مجبوری نہیں تھی، بغیر مجبوری کے انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے۔ فرشتے جب ان کی جان نکالتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بلکہ ان کو تھپڑ مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی ہے؟ تو فرشتے انہیں کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، فرمایا تم کس حالت کے اندر تھے کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی ہے، تمہاری کیا مجبوری تھی؟ تو قالوا، وہ آگے سے کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بڑے کمزور لوگ تھے زمین کے اندر، ہم مجبوری تھی، ہم ہجرت نہیں کر سکے ہیں۔ تو آگے فرشتے انہیں کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرمایا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم نکل نہیں سکتے تھے ہجرت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر؟ اگر تم ہجرت کر جاتے، یہاں سے نکل کے کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے جہاں پہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکتے، فرما برداری کر سکتے تھے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا زمین ختم ہو گئی تھی ساری؟ صرف مکہ ہی مکہ بچ گیا تھا، پوری روئے زمین تمہارے پاس پڑی تھی، تم کہیں بھی نکل جاتے، جا کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، تو کیا اللہ کی زمین کوئی تھوڑی تو نہیں تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، رب کی زمین تو بڑی وسیع ہے، پھر تم کیوں نہیں نکلے؟ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا جی دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، تو آپ ذرا اس حالت میں غور کر لیں کہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی جان بوجھ کر، فرشتے انہیں چپیٹے مار کر چپیڑے مار کر پھر ان کے یہ بات کریں گے ان کے موت کے وقت۔ کہا فتہاجروا فیہا، فرمایا اللہ کی زمین جو وسیع تھی تم اس میں ہجرت کر جاتے، وہاں جا کے تم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تو کیا ہو جاتا تمہیں؟ فاولئک مأواہم جہنم، فرمایا اب تم نے کیونکہ ہجرت نہیں کی ہے تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ شہر، ہر وہ ملک جہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جائے، وہاں سے ہجرت کرنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔
جہاں مسلمان کھل کر رب کی عبادت نہ کر سکے، دین اسلام پر عمل نہ کر سکے، چاہے اس کا کاروبار ہی وہاں پر ہو، چاہے اس کا کنبہ بھی ہو، چاہے اس کا جو کچھ مرضی ہے، جتنی بڑی مجبوری ہے، ہر وہ شہر جہاں پہ اللہ کی عبادت سے روکا جائے، اسلام سے روکا جائے، وہاں سے ہجرت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہیں کہا گیا کہ تم ہجرت کر جاؤ، انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، وساعت مسیرہ، اور ساتھ یہی فرمایا کتنی ہی بری جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈالنا ہے۔ ہاں، کون سے لوگ ہیں جن کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، فرمایا وہ کمزور مرد جو کمزور تھے کسی بھی حالت کی وجہ سے، اور عورتیں جو مجبور تھیں، اور وہ بچے جو مجبور تھے، کمزور تھے۔ ظاہر ہے بچے بھی ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، کمزور اور عورتیں بھی جو ہجرت نہیں کر سکتی ہیں، یا معذور مرد ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کو معذور ہے، یا ان کو ظالموں نے روک رکھا ہے، قید کر رکھا ہے، یا وہ چل نہیں سکتے ہیں، یا کوئی نابینا وغیرہ ہے، یا اس طرح یعنی مردوں کو کوئی مجبوری ہے، تو فرمایا لا یستطیعون حیلۃ، فرمایا یہ کمزور لوگ، مرد، عورتیں اور بچے، فرمایا ان پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ ہجرت نہیں کر سکتے ہیں۔ لا یستطیعون حیلۃ، ایک تو وہ کوئی ہیلا وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کہیں اس طریقے سے نکل سکیں یہاں سے، ولا یہتدون سبیلا، اور دوسرا یہ کہ انہیں راستے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے جانا اور کہاں جانا ہے۔ میں ان لوگوں کی مجبوری ہے، یہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو فلہذا یہ لوگ جو ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی رکھی ہے۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے معاف فرما دے گا، کیونکہ یہ مجبور ہے، عورتیں بھی مجبور ہیں، اور بچے بھی مجبور ہیں، اور مرد بھی مجبور ہے۔ ہاں، جو مجبور ہے، یہ جو صحیح جن کی مجبوری ہے ان کے لیے معافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے ایسے لوگوں کو۔ لیکن جو لوگ ہجرت کر سکتے تھے ان کے لیے معافی۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی جو ہے نا وہ معذور لوگوں کے لیے ہے، مجبور لوگوں کے لیے ہے، جو خود سر ہو کے خام خواہ جو ہے وہ جو بن جاتے ہیں، چودھری بنے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہجرت فرض تھی تب بھی فرمایا ہجرت صرف اور صرف ان لوگوں کو معافی ہے جو نہیں کر سکتے ہیں، اور ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دی کہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں جو کمزور ہیں، ان کے لیے تو معافی ہے۔ جو لوگ ہجرت کر سکنے کے باوجود جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ سارے کے سارے مرتد ہوئے ہیں اور بدر کے اندر سارے مارے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا جی، مشرکین کے ساتھ آ گئے تھے نا، تب کوئی مجبوری نہیں تھی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی تب ان کو مجبوری نظر آئی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی ہے، فرمایا کہ تم اگر مشرکین کے ساتھ چل سکتے تھے تو تم ویسے بھی آ سکتے تھے۔ پھر یہ سارے کے سارے جب مشرکین کے ساتھ مل کے آئے تو بدر کے اندر یہ سارے ہی مارے گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں، جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا ساری، یہ تینوں آیتیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت جندہ بن دمرہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی تھے۔ جب انہوں نے یہ آیتیں سنی نا تو انہوں نے کہا میرے پاس مال ہے بہت زیادہ ہے، تو فلہٰذا میں مجبور نہیں ہوں، مجھے یہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اب میں یہاں پر ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ حضرت جندہ نے کہا، ہوا کیا، انہوں نے فوراً اپنے، کیونکہ بہت بڑے تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ میری 4 پئی جو ہے وہ اونٹ پر جو ہے وہ اپنا باندھ دو اور میرا پلان وغیرہ سارا تیار کر دو، تو میں اب یہاں پہ ایک رات بھی نہیں رہوں گا۔ اچھا، ابھی یہ نکلے تھے یہاں سے اور مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے مقام تنعیم ہے، وہاں پر پہنچے اور وہیں پہ موت آ گئی اور فوت ہو گئے۔ جب یہ فوت ہونے لگے نا تو ہوا کیا، انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے کہا پروردگار تو گواہ ہو جا، جس بات پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی سے بیعت لی ہے میں ہر اس بات پر بیعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، یعنی دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مار کے کہا پروردگار میں تو گواہ ہو جا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ فوت ہو گئے۔ جب یہ فوت ہوئے تو اس فوت ہونے کے بعد قریشی جو ہے وہ ہنسنے لگے اور خوشیاں منانے لگے۔ انہوں نے کہا بس یہاں سے نکلا بھی صحیح اور مدینے بھی نہ پہنچ سکا، راستے کے اندر ویسے مارا گیا ہے۔ صحابہ کرام اس بات پر افسوس کرنے لگے، انہوں نے کہا یار کاش کہ مدینے پہنچ جاتا تو اسے ہجرت کا ثواب مل جاتا۔ ٹھیک ہے جی،
اب اس شخص کے متعلق صحابی رسول کے متعلق قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جس شخص نے اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی کوشش کی، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے زمین میں بہت وسعت اور گنجائش عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، دیکھیں نا جی، اس کے اندر بہت بڑی خوشخبری فرمایا من یہاجر، جو بندہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر، رضا سامنے رکھ کر جو ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، ہم ہر اس بندے کو زمین کے اندر وسعت بھی عطا فرما دیں گے، گنجائش بھی عطا فرما دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نکلے صحیح، تو میں نے آپ کو 2-3 راستے بتا دیے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے بندہ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ وسعت عطا فرما دے گا۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے علماء جن کو جو نام گرامی جو علماء موجود ہے، ہمارے ائمہ موجود ہیں بڑے بڑے، یہ اپنے وطن کے اندر فوت نہیں ہوئے، کہاں سے نکلے، کہاں جا کے جو ہے وہ ان کا وصال ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گھر کے اندر ان کی وہ حالت نہیں تھی، وہ کیفیت نہیں تھی، لیکن جب یہ طالب علم بن کر نکلے، پھر انہوں نے علم حاصل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو عزت کتنی عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار شریف کہاں پہ ہے؟ بغداد کے اندر، حالانکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے رہنے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو جیلان علاقہ ہے ایران کا، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بخارا کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ وہاں سے ہجرت کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار مقدس، حالانکہ خود مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے تھے، لیکن مزار مبارک جو ہے ترکی کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اگر راستے کے اندر فوت بھی ہو جائے یا ویسے فوت نہ بھی ہو، زندہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے وسعت ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اب اس شخص حضرت جندہ کی بات آ رہی ہے، فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر اسے راستے میں موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ فرمایا کہ حضرت جندہ کے لیے کیونکہ صحابہ کرام افسوس کر رہے تھے، کاش کہ وہ مدینہ پہنچ جاتے اور ہجرت کا ثواب مل جاتا، اور قریش مکہ جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ پہنچ نہیں سکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ جس بندے نے خالی کوشش کی ہے، اگر پہنچ نہیں بھی سکا تو پھر بھی یہ رب کے کرم پر ہے، رب اللہ تعالیٰ اسے اجر ضرور عطا فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بعض اوقات انسان نیکی کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر نہ بھی کر سکے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا ثواب ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کے ذمے نا صرف کوشش ہوتی ہے، اگر انسان کوشش ہی کر لے نا، یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف یہ نیت کر لے نا، کاش کہ میں صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تو میں بدر میں شامل ہوتا، احد میں شامل ہوتا، خندق میں شامل ہوتا، صرف اتنی نیت ہی کر لے، فرمایا قیامت کے دن رب اسے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ میرا عمل جو ہے نا، عمل انس بن مالک کہتے تھے میرا عمل صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسا نہیں ہے، میرا عمل اپنے نبی جیسا نہیں ہے، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے دن صدیق اکبر اور عمر کے ساتھ ضرور کھڑا کرے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے نا بندہ نیت کر لینا خالی کہ یار کم سے کم میں کوشش کروں گا، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اسے وہ اجر عطا فرما دے کہ جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے کہ ایک ظالم بادشاہ نا، ایک مرتبہ وہ کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا، تھا بڑا ظالم، تو حملہ کرنے سے پہلے نا وہ اپنی فوج کو دیکھنے کے لیے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، اس نے فوج پر نظر ماری، نظر مارنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ یہ میری فوج اگر بدر کے اندر ہوتی تو میں ساری کی ساری فوج حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ کہتے یہ بات اس کے دل میں خیال آیا، بعد میں وہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد کسی شخص نے ان کو دیکھا کہ وہ بادشاہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، تو دیکھنے والے نے کہا، اس نے کہا یار تو بادشاہ بھی تھا اور ظالم بھی تھا اور تو جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک دن بس وہی بات تھی کہ جب میں نا فوج کو دیکھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا اور میرے دل میں خیال آیا کاش کہ میری یہ فوج بدر کے اندر ہوتی تو میں ساری کی ساری فوج حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا، تو میں صرف رب نے میری اسی بات کو پسند فرما کے میرے گناہ بھی بخش دیے اور جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کی وجہ جو ہے وہ جزا عطا فرما دیتا کہ بندے کی سوچ کی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔
میں نے آپ کو پہلے بتایا تھی یہ بات کہ جناب ملکہ زبیدہ جو تھی نا، ملکہ زبیدہ، ٹھیک ہے، یہ ملکہ زبیدہ ایک بار بیٹھی تھی اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، ان کے سامنے کھانا پڑا تھا، تو کھانا پڑا تھا، یہ انہوں نے پہلا لقمہ توڑا، اور پہلا لقمہ توڑنے کے بعد یہ کھانے لگی نا، تو ادھر سے اذان کی آواز آ گئی، انہوں نے لقمہ رکھ دیا اور اذان کا احترام کرتے ہوئے یہ بیٹھ گئی۔ جب اذان کا احترام کرنے کے لیے یہ بیٹھ گئی تو بعد میں اذان پوری ہوئی، پھر جا کے انہوں نے روٹی کھائی، یہ فوت ہو گئی۔ فوت ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قسم جب یہ پیش ہوئی نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں رب نے فرمایا زبیدہ تو جانتی ہے ہم نے تجھے کیوں بخشا ہے؟ عرض کی پروردگار شاید کیونکہ میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، نہر بھی بنوا دی تھی، ٹھیک ہے جی، اور بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بخشا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ تو وہ جو تو نہر والی بات کرتی ہے نا، اگر ہم تجھے بادشاہ کی بیوی نہ بناتے تو نہر کہاں سے بنوا لیتی؟ وہ تو ہمارا کرم ہے نا کہ ہم نے تجھے بادشاہ کی بیوی نہ بنا دیا، تیرے پاس اختیار آ گیا، پیسہ آ گیا، سب کچھ آ گیا، تب تو جا کے تو نے وہ کام کیا نا۔ تیری بخشش کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ تجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، کھانا تیرے پاس پڑا تھا، ادھر سے اذان کی آواز آئی، تو نے اس کا احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے تجھے تیری بخشش فرما دی ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے، ثواب بھی نہیں جانے دیتے، سین بھی نہیں جانے دیتے، آواز بند کر دیتے ہیں، ٹھیک دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر سے اذان سنتے رہتے کانوں کے ساتھ اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں آنکھوں کے ساتھ، یعنی آنکھوں کا چسکا بھی نہیں جانے دیتے اور کان کا ثواب بھی۔ کیسی یار ہماری بد نصیبی ہے، کیسی ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے کیا ہوگا؟ کیا ثواب مل جائے گا؟ لیکن وہ کہنا اخ یار وال دل ہوتا ہے نا، مثال بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، اخ یار والا اور دل کار والا، اس طرح کر کے بنا ہوا تھا، ہم اور وہی مثال ہماری بنی ہوئی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر یہی ہے کہ اذان کی آواز آ جائے تو کیا کرتے ہیں، آواز بند کر دیتے ہیں، کان لگا دیتے ہیں اذان کی طرف اور آنکھیں لگی رہتی ہیں سین کی طرف، کیونکہ وہ تو سمجھ آ جاتا نا، تو اس وجہ سے دونوں کٹھی چیزیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔